الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھنے کے آداب تو وہ عالم مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن جو غلطی جو ہو رہی ہے مسجد میں بیٹھنے کی، جو بے حرمتی ہو رہی، میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی توفیق سے ہم مسجد جاتے ہیں اور اس کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، میرے بھائی، اس سے پہلے ہمارا جو موبائل ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر میں دل، دماغ اور جسم تینوں جائے تب بات بنی۔ موبائل آن ہے، اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں آپ کہ کسی حالات کی وجہ سے کسی جج کے روم میں ہم اپنی زندگی کا کچھ فیصلہ لے رہے ہیں، تو وہاں ہم موبائل نہیں یوز کریں گے، کیونکہ ہم بہت پرابلم میں پڑ گئے ہیں۔ اور کبھی اگر آپریشن تھیٹر گئے، اللہ بچائے سب کو اور ہمیں بھی بچائے، تو وہاں بھی ہم اپنا موبائل چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ دونوں جگہ میں اتنی اہمیت ہے۔ اور رب کائنات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے گھر میں ہم اس کی رضا کے لیے، اس کی توفیق سے بیٹھنے جا رہے ہیں اور ہم اپنا موبائل آن رکھیں، سوچنے والی بات۔ دوسری بات کہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم مسجد پہنچے ہیں تو وہاں میں نے دیکھا دوست کہ بایاں ہاتھ سے غلاظت دھوتے ہیں، بایاں ہاتھ سے ایک غلاظت دھوتے ہیں، بایاں ہاتھ سے کھانا منع، اور ہم اسی میں کھینی رگڑ کے کھا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر ہی بایاں ہاتھ میں کھینی رگڑ کے بھی کھا رہے ہیں اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین پھیلائے پتا کھا کر کے، بھوکے پیٹ سے، اور ہم پان کھا کر کے پیدان میں تھوکے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے کلمات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم مسجد میں کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اچھا بننے کے لیے نہیں، اچھا کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم، اگر کوئی پنہ نہیں پلٹ رہا ہے تو فوراً تھوک لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تھوک منہ کے اندر ہے تو اچھی چیز ہے، باہر نکلنے کے بعد اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کو قرآن کریم کا ورق تھوک سے کیسے پلٹ سکتے؟ کیا ہم اس کو تھوڑی دیر لگے، ایک پنہ دو پنہ ورق نہیں پلٹ سکتے؟ دوسری بات، نوٹ جو ہے، نوٹ اس کو گنتے وقت تھوک سے نہیں گننا ہے، تھوک سے نہیں لگانا، تاکہ نوٹ کی گندگی منہ میں نہ جائے، اور قرآن پڑھتے وقت منہ کی گندگی قرآن کریم میں نہ آئے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناک بھی کھجا رہے ہیں، پیر کو بھی چھو رہے ہیں، تلوے کو بھی چھو رہے ہیں، کھجا بھی رہے ہیں، اور پھر اسی ہاتھ سے قرآن بھی پکڑ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سوچیں، عظمت کی بات ہے۔ جیسے اگر علم کی کمی ہو جائے تو تربیت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے اور تربیت اگر اچھی ہے تو اس کو وہ چھپا لے، لیکن اگر تربیت نہیں ہے اور اللہ سے حکمت نہیں مانگ رہے ہو تو آپ کا علم مزہ نہیں آئے گا آپ کو۔ ویسے تو اللہ ہی جانے والا، اللہ ہی قدرت والا ہے۔ یہی سب باتیں ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور مسجد میں
میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، میں کیا اس کو بتاؤں، لیکن کوشش کرے دل، دماغ، جسم سب رب کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھے، اور ایک دم 101% اپنے رب کے لیے بیٹھے۔ موبائل سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جب تک ہم اپنے رب کے گھر میں اذان ہو جائے آپ دوڑ لگائیں نماز کے لیے، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو فوراً باہر آ کے تجارت کے لیے، کام کے لیے۔ میرے بھائی بہت مزہ آئے گا، کیونکہ آج نماز ہم کو سکون نہیں دے رہی ہے، تو ہمارا پرابلم ہے نا۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کر کے بھی سکون نہیں پا رہے۔ آپ دیکھو نا، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اب اللہ کائنات کا بنانے والا ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور کسی کا بھی فون آیا قرآن کا ورک ایسے پلٹے، ہاں ہلو، اب آپ سوچو آپ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے ہو، کام کی باتیں کر رہے ہو، اور اگر اس کی بات آپ کاٹ دو تو سوچیں، آپ جواب آپ خود ڈھونڈیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً موبائل ایسے اٹھا کے دیکھیں بھائی، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا میسج آ گیا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ ارے میرے بھائی، چولہے بھاڑ میں جائیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں ہوں، ایک وقت میں تو راضی ہو جائے گا۔ سمندر کا مالک ایک بوند آنسو سے راضی ہو جائے گا، مگر اس میں سچی اور پکی تڑپ ہونی چاہیے، تو وہ تڑپ پوری زندگی اللہ سے مانگے ہم۔ بس ایک چھوٹا سا میسج ہے دیں، قرآن پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، اللہ کے گھر میں کھینی، پان، سگریٹ سے بالکل پرہیز کریں، اور اللہ کے گھر میں جب داخل ہو تو موبائل بند کریں گے، سکون ملے گا۔ ایک سجدہ تمہاری زندگی پلٹ دے گی، تمہارا پہلا قدم مسجد میں داخل ہوگا اور سکون کا دروازہ کھل جائے گا، ورنہ پوری زندگی بھی اللہ اکبر، اللہ ہی جانتا، اللہ ہی جانتا۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بایاں ہاتھ سے کھانا منع ہے، بایاں ہاتھ سے لوگ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور پھر باہر نکل کے سگریٹ بھی پی۔ تم سوچو، دو سوچنے والی بات ہے، فکر کرو، غور و فکر کرو، اور اللہ سے عظمت کی دعائیں مانگو۔ تمام امت مسلمان کو اللہ عظمت والی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔